دیکھنے سننے اور چاہنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اپنی آج کا جو ویلوگ ہے وہ ایک شعر سے شروع کرنا چاہتا ہوں، اور آج کا ویلوگ بڑا انٹرسٹنگ ہے، بڑا دلچسپ ہے۔ آپ نے آخر تک گفتگو سننی ہے، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ اور اس ویلوگ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امیزنگ سبق بھی ہمارے لیے ہے، ہمارے معاشرے میں۔ تو مجھے شعر جو پسند ہے، عموماً میں شعر بازی نہیں کرتا، نہ شعر و شعر مجھے آتی ہے نہ دلچسپ بھی ہے، سیدھی بات ہے۔ یہ ایک شعر مجھے اچھا لگتا ہے، میں بار بار کہتا بھی ہوں کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں، سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بنے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے، صبح سے میں سوچ رہا تھا کہ آج اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ موضوع ہے امام بمقابلہ مقتدی۔ یہ دونوں رشتے ایک ایسے عظیم اور ایسے اچھے رشتے بڑے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ یقیناً جب سے امت مسلمہ کی یہ بستیاں، محلے، یہ چک، یہ ملک قائم ہیں، تب سے امام بھی ان کے ساتھ، مقتدی بھی ان سے آپس میں ان کا گہرا تعلق ہے۔ ایک وقت تھا جب امام، چک کا امام، محلے کا امام، کسی گاؤں کا امام وہ سردار کی مانند ہوا کرتا تھا، وہ ایک خان کی مانند ہوا کرتا تھا، بڑے آدمی کے مانند ہوا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ لوگوں کے جو اپنے گھریلو مسائل ہوتے تھے، گھریلو مسائل ہوتے تھے، وہ بھی اپنے امام کے پاس لے جاتے، اور امام ان کے مسئلوں کو بڑی خوبصورت انداز میں حل کرتے تھے۔ یہ سلسلہ بڑا عزت اور اکرام کے ساتھ چلتا رہا، اب بھی بڑی عزت ہے امام کی بھی، مقتدیوں کی بھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جو مقتدی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں امام ملے حضرت مولانا جبرائیل سے، اور امام صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے مقتدی ملیں فضل سے، مہربان سے۔ لیکن یہ سسٹم اب ختم ہو گیا ہے۔ ابھی ایک مسئلہ آیا تھا، ایک امام صاحب کی چھٹی ہوئی تو میں نے ان کے مقتدیوں سے پوچھا کہ اللہ کے بندے کیا مسئلہ ہوا کہ آپ نے کیوں امام صاحب کی چھٹی کروائی؟ کہ جی سانو چس نہیں آندی پئی سی، اب عبادات کو ہم چس کے زمرے میں لے کے آ گئے ہیں۔ جب تک امام اور مقتدیوں کے درمیان ایک تقوی، خوف خدا، خوف رحمی اور صلہ رحمی کا جب تک یہ بنیاد رہے گی، تب تک بڑے افہام و تفہیم کے ساتھ مساجد کے مسئلے مسائل بڑے خوبصورت اور احسن انداز میں چلتے رہیں گے۔ لیکن اب کچھ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو برداشت کا مادہ ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو میں سب سے پہلے جتنے بھی ائمہ کرام ہیں مساجد کی، ان سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے امام کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے مستغنی ہو جائے۔ سب سے پہلا کام، وہ سب سے پہلا کام کسی کا خاص نہ ہو، سب مقتدی اس کے سامنے برابر ہونے چاہیے، کسی کے سامنے وہ کسی سے زیادہ خاص الاخص بھی نہ ہو، سب اس کے سامنے مساوی ہوں، برابر ہوں۔ نمبر 2، امام کو چاہیے جو زیادہ تر شکایات آتی ہیں کہ وہ رجوع اللہ کرے، تقوی اللہ ہو، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کی بھی پابندی ہو، اور وہ بھی مسجد میں۔ سب سے زیادہ شکایات یہ آتی ہیں کہ جی امام صاحب آتے نہیں ہیں ٹائم پہ، آتے ہیں تو جو ہے ان کا وضو جو ہے پانی ان کا ہاتھوں سے ٹپک رہا ہوتا ہے، یہ ہے وہ، ہزار مسائل آتے ہیں۔ اللہ کے بندے، جس طرح آپ کی بھی مجبوریاں ہیں، اس طرح امام کی بھی مجبوریاں ہیں، اس کے بھی اپنے 100 مسائل ہیں۔ تو مقتدیوں کی بھی چاہیے کہ اپنے امام کی قدردانی کریں۔ میں ایک پڑھ رہا تھا، پر میں اتقوا اذلۃ العالم، لوگوں علماء کو ذلیل کرنے سے بچو، فانتظروا فئۃ، اگر تم باز نہ آئے تو وہ ضلالت تمہاری طرف لوٹ کے آئے گی۔ امام کا بڑا رتبہ ہے، امام کے رتبے کا خیال کریں، امام کے گھر والوں کے جو مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، ان کا خیال کریں، ان کی زندگی کا خیال کریں اور ان سے دعائیں لیں۔ نمبر 2، ابھی جو ریسنٹلی ایک واقعہ گزرا ہے، مجھے بڑی تشویش ہو رہی ہے کہ بیت اللہ میں بیٹھ کر وہ اپنے مقتدیوں کو جو بد دعائیں دے رہا ہے، حالانکہ وہ جگہ ہے جو وہاں پہ
اپنوں تو اپنے بیگانوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا جاتا ہے، بیگانوں کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ اگر وہاں بیٹھ کر امام ایک بد دعائیں دے رہا ہے تو اس کا مطلب وہ فل تپیا پیا ہے، پہلی بات، ٹھیک ہے، فل غصے میں ہے۔ اب کیوں غصے میں ہے، یہ تو وہاں انتظامیہ سے ملیں گے تو پتہ چلے گا بھی کیا غلطیاں امام میں اور کیا غلطیاں آپ میں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات میں نے جو عرض کی تھی کہ امام مستغنی ہونا چاہیے۔ تیسرا، وہ میں عموماً ایک بات کرتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں میرا کردار ضرور ہے، میں صاف نہیں ہوں، کہ آپ کو پتہ ہے انسان جو ہے وہ غلطیوں کا پتلا ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ٹھیک ہے، انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، کس سے غلطی نہیں ہوتی؟ غلطی تو فرشتوں سے نہیں ہوتی، انسان سے تو غلطی ہوتی ہے، انسان تو غلطی ہونی ہے، لیکن انسان غلطی کر کے جو معافی کر لے، توبۃ نصوحا کر لے، اللہ کو وہی پسند ہے۔ بہرحال امام جو ائمہ کرام ہے، میری ان سے گزارش ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کو چاہیے سب سے پہلے مسجد میں آئے، سب سے پہلے آ کر نمازیں، قضا نمازیں رہتی ہیں وہ پڑھے، سنت پڑھے، نوافل پڑھے، البرکات مکیہ، درود شریف کی کثرت کرے، استغفار کی کثرت کرے، اللہ سے مانگتا رہے۔ جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا تو پھر کسی کی طرف دیکھنے کی اجازت، جو مرضی جہان والے کرتے رہے، کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، یہ کوتاہی نہیں کرنی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور میری مقتدیوں سے بھی التجا ہے، میری مقتدیوں سے بھی یہ ایک درخواست ہے کہ اپنے ائمہ کرام کا خیال کیا کریں، ان کا ادب کیا کریں، ان کے پیٹھ پیچھے باتیں کر کے اپنی نمازیں ضائع نہ کیا کریں خدا را۔ اور امام کو بھی چاہیے کہ اپنے مقتدیوں کے لیے دعا بھی کریں، اور درس قرآن، درس حدیث دے کر ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ ان کو چلا دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔